یہ علم اللہ الگ جملہ ہے، یعنی حقیقت حال صحیح بات ہے اللہ جانتے ہیں کہ تمہارا حیض 6 دن ہے یا 7 دن ہے، یہ اللہ جانتے ہیں، باقی تم یہی کرو۔ ثم اغتسلی، پھر نہا لو، یہ پاکی کا غسل ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَعْتِ، وَاسْتَنْقَعْتِ کے معنی بھی وہی طہورت کے معنی ہیں، صاف ستھری ہو گئی تم۔ فَصَلِّ 24 لَيْلَةً أَوْ 23 لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطَهْرِهِنَّ، ہر مہینے اسی طرح کرو، جیسے عورتیں حائضہ ہوتی ہیں، حیض سے پاک ہوتی ہیں، نہاتی ہیں، اسی طرح سے ہر مہینے کرو۔ یہ حضور نے بیچ میں مسائل سمجھائے، پھر اس کے بعد میں وہ جو 2 امر تھے وہ حضور نے بیان فرمائے، اس میں سے پہلا امر راوی نے چھوڑ دیا اور دوسرا امر ذکر کر رہا۔ فَإِن قَوَيْتِ عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاة فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاجب الأمرين إلي، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت کی یہ رائے ہے اور حضرت کو بھنک بھی نہیں پڑی ہے کہ اس حدیث میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، اس حدیث میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، اس کی بھنک بھی حضرت کو نہیں پڑی، مگر دوسرے جو فقہا ہیں ان کو ایسی باتوں کا احساس ہو جاتا ہے تو انہوں نے اس حدیث کا اعتبار نہیں کیا، تو امام ترمذی زور لگا رہے ہیں کہ نہیں یہ حسن صحیح ہے۔ یہ زور کیوں لگانا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے امام کا مسلک کا سارا مدار حیض مثل کے مسئلے میں اسی روایت پر ہے۔ حیض مثل کے مسئلے میں امام احمد کے پاس اور کوئی روایت نہیں، یہی روایت ہے۔ اب یہ روایت کمزور ہو جائے کہ امام ترمذی کے امام کا مسلک چوپٹ ہو جائے، اس لیے سارا زور لگا رہے ہیں، حالانکہ زور لگانا فضول ہے، اس روایت میں گڑبڑ ہو گئی۔ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل۔ ایک راوی گیا، زہیر ابن محمد کو جو ہم نے کہا تھا کہ اس نے گڑبڑ کی ہے وہ گیا، وہ بیچارہ بچ گیا، کیونکہ زہیر ابن محمد کے علاوہ ابن عقیل کے جو دوسرے شاگرد ہیں وہ تو مضبوط راوی، معلوم ہوا کہ اس حدیث میں گڑبڑ زہیر نے نہیں کی، مگر ابن عقیل تو اب بھی براجمان ہے، لہذا متعین ہو گیا کہ یہ گڑبڑ ان کے سوئے حفظ سے آئی ہے۔ ایسی کوئی سند اس حدیث کی نہیں جس میں ابن عقیل نہ آتے ہو، ایسی کوئی سند ہے ہی نہیں۔ عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة وصحيح عمران بن طلحة وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن۔ امام بخاری کا حسن صحیح کے بارے میں تھا، تو دیکھو امام بخاری سے پوچھا تو امام بخاری نے کہا ھذا حدیث حسن، اور امام ترمذی نے حسن صحیح کہا۔ یہاں سے یہ بات سمجھو کہ اس زمانے میں یہ 2 الگ الگ اصطلاحیں استعمال ہوتی تھی، بعض لوگ حسن اصطلاح استعمال کرتے تھے اور اسی مضمون کے لیے بعض لوگ صحیح استعمال کرتے تھے، تو امام ترمذی نے وہ دونوں اصطلاحیں جمع کی۔ وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وهكذا قال احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل نے کیا جملہ استعمال کیا اللہ جانے، آگے جو جملہ آ رہا ہے ہوا حدیث حسن صحیح، یہ جملہ امام ترمذی کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ جملہ امام احمد کا بھی ہو سکتا ہے، مگر تاریخی طور پر ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے
کہ امام احمد ان دونوں اصطلاحوں کو ملا کر استعمال کرتے تھے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ یہ تو صرف امام ترمذی علیہ الرحمہ یہ دونوں اصطلاحوں کا کچڑا بناتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے ہاکذا کا مطلب یہ ہے کہ امام احمد نے بھی اسے حسن کہا، اور جب ان دو بزرگوں کی اصطلاح میں جو حسن ہے وہ دوسروں کیا صحیح ہے، تو اس لیے امام ترمذی اسے کہہ رہے ہیں حسن صحیح۔ یہ جو آگے ہوا آ رہا ہے امام احمد کا مقولہ نہیں ہے، کیونکہ امام احمد کے بارے میں ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ وہ یہ دو اصطلاحیں ملا کر استعمال کرتے تھے، بات ہمیں نہیں معلوم۔ وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَلٍ، یہ جملہ پورا ہو گیا، هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، یہ حدیث روایت اس کی اسنادی بحث پوری ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت امام احمد علیہ الرحمہ اور حضرت اسحاق علیہ الرحمہ کا یہ قول ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا حدیث سے کوئی خاص تعلق نہیں، کوئی گہرا تعلق نہیں، لیکن بہرحال حدیث کی شرح سے تعلق ہے بھی۔ پھر امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول ذکر کریں گے، اور لمبا چوڑا امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول ذکر کریں گے، اس میں بھی مسائل ہیں۔ یہ جو دونوں بزرگوں کے اقوال ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا، استحاضہ کو چھوڑ کر پہلے حیض کے مسئلے میں جانا پڑے گا، اور حیض کی اقل مدت کیا ہے، اکثر مدت کیا ہے، اسے پہلے سمجھنا پڑے گا، تب یہ بات سمجھ میں آئے گی، لہذا پھر بعد میں کرتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بشر المشائین فی الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، إذا رأيتم المداحين فاحصوا في وجوههم التراب۔ مداح مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ تعریف کرنے والوں کو جب تم دیکھو، اذا رأيتم المداحین، ایک لفظ پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے، حشا، بڑی ہا، سا اور الف، باب نشرہ سے، مصدر حشون، جس کے معنی دونوں لب بھر کر کے سر پر ڈالنا، حشا علی رأسہ ثلاث حثیات، یہ وہی لفظ ہے، اس سے فعل امر ہے، فحثو، فا الف، بڑی ہا، سا واو اور الف، فحثو فی وجوہہم التراب، تو ان کے چہروں پہ خاک ڈالو، بہت زیادہ تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پہ خاک ڈالو۔ اذا رأیتم المداحین فاحصوا فی وجوہہم التراب، اذا رأیتم المداحین فاحصوا فی وجوہہم التراب۔ امام احمد علیہ الرحمہ دو باتیں سمجھ لو، پہلے حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے، اس میں اختلاف ہوا ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک کم سے کم حیض کی مدت ہے دفعۃ واحدۃ، ایک بار، یعنی خون شروع ہونے کے بعد میں 1 منٹ آیا، 2 منٹ آیا، 3 منٹ آیا، ابھی بند ہو گیا، بس یہ ہے دفعۃ واحدۃ کے معنی ایک بار آ گیا، بس
حیض ہوگا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک کم سے کم مدت ہے یوم و لیلۃ، 24 گھنٹے، اس سے کم خون آ کر بند ہو جائے گا تو وہ حیض نہیں، کم سے کم 1 رات دن خون آئے تو وہ حیض۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک 3 رات دن کم سے کم مدت ہے، 3 رات دن، اس سے کم حیض نہیں۔ ابن الماجشون ایک محدث ہے، ابن الماجشون، یہ عربی لفظ نہیں ہے، فارسی سے عربی بنایا گیا ہے، اصل لفظ ہے ماہ گوں، چاند جیسا، اس ماہ گوں کا عربی بنایا ہے ماجشون۔ یہ بڑے محدث ہیں۔ ابن الماجشون کے نزدیک کم سے کم مدت 5 دن۔ یہ ہیں سارے اقوال۔ امام مالک دفعتاً واحدتاً، امام شافعی یوم و لیلۃ، امام ابو حنیفہ اور امام احمد 3 ایام و لیالیہ، ابن الماجشون 5 ایام۔ زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک 17 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 17 دن خون آ سکتا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن، 15 دن حیض آئے گا، اس سے زیادہ حیض نہیں آتا۔ اس سے اوپر خون جاری رہے تو وہ استحاضہ ہے۔ امام مالک کے یہاں زیادہ سے زیادہ 17 دن حیض ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ خون جاری رہے تو وہ استحاضہ ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت 10 رات دن کی، اس سے اوپر اگر خون جاری رہتا ہے تو وہ استحاضہ ہے۔ یہ اکثر مدت حیض میں یہ 3 قول ہیں۔ امام مالک کے نزدیک 17 دن، امام شافعی کے نزدیک 15 دن، امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک 10 دن، اور کم سے کم میں وہ اقوال تھے جو میں نے پہلے بیان کیا۔ اس کے بعد 2 باتیں یاد رکھو۔ ایک تو یہ کہ حیض کے زمانے میں جو خون آتا ہے تو وہ مسلسل ٹپ 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 ایسا نہیں گرتا۔ ایسا اگر خون آنے لگے تو 24 گھنٹے میں عورت مر جائے گی۔ خون آنے کی صورت یہ ہوتی ہے عورتوں کو کہ جب حیض شروع ہوتا ہے تو خون آئے اور ہتھیلی بھر کپڑا بھیگ گیا، بند ہو گیا۔ یہ صبح میں اتنا خون آیا، اب 11-12 بجے پھر خون آئے گا، پھر اتنا ہی آئے گا، پھر شام کو مغرب کے وقت میں پھر خون آئے گا، پھر اتنا آئے گا، پھر رات میں کسی وقت خون آ جائے گا، وہ اتنا آئے گا، یوں وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا خون نکلا کرتا ہے۔ پھر حیض کے جو شروع کے دن ہیں ان دنوں میں خون کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس خون میں بدبو بھی ہوتی ہے۔ پھر حیض کے جو آخری دن ہیں ان میں مقدار بھی خون کی کم ہو جاتی ہے اور بو بھی کم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قدرت کا نظام یہ ہے 90% عورتوں میں کہ ان کی ایک عادت بن جائے گی، اور ایسی متعین عادت بنے گی کہ تم ان سے مہینے کی تاریخ نوٹ کرنا چاہو یا گھڑی سے ٹائم صحیح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اتنی فکس عادت ہو جاتی ہے۔ ہر عربی مہینے کی 4 تاریخ کو دوپہر کو 11:05 پر ہے شروع ہوتا ہے، تو ہر مہینے میں یہی ہوگا، جہاں وہ تاریخ آئی اور اتنے منٹ ہوئے گا پہلا قطرہ ہے، اور فلاں تاریخ میں اتنے منٹ پر آخری قطرہ آتا ہے، اسی وقت ہمیں ہر مہینے میں اسی وقت آخری قطرہ ہے۔ بالکل ایسی فکس عادتیں ہو جاتی ہیں 90% عورتوں، اور یہی معتادہ کہلاتی ہیں۔ 10% عورتیں ایسی ہیں کہ
کہ ان کا مسئلہ ریگولر نہیں ہوتا ہے، ضابطے میں نہیں ہوتا ہے، کبھی 3 تاریخ کو ہے شروع ہو گیا، کبھی 2 تاریخ کو ہے شروع ہو گیا، کبھی 4 تاریخ کو شروع ہو گیا، کبھی 11 بجے شروع ہو گیا، صبح 8 بجے شروع ہو گیا، شام کو 4 بجے شروع ہو گیا، کبھی 7 دن آیا، کبھی 6 دن آیا، کبھی 8 دن ہو گئے، کبھی 9 دن ہو گئے. ایسی بے ترتیبی 10% عورتوں میں ہوتی ہے. دوسرا مسئلہ، عورتوں کی 3 قسمیں ہیں حنفیہ کے نزدیک اور 4 قسمیں ہیں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک. حائضہ کی 3 قسمیں ہیں حنفیہ کے نزدیک اور 4 قسمیں ہیں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک. حنفیہ کے نزدیک قسم ہے معتادہ، وہ 90% عورتیں ہیں جن کی عادت متعین ہو جاتی ہے، وہ ہیں معتادہ. دوسری ہے مبتدعہ. مبتدعہ یعنی وہ لڑکی جسے پہلی مرتبہ حیض آیا ہے. اور تیسری ہے جس کے بہت سارے نام ہیں، ضالہ، مضلہ، متحیرہ، محیرہ، پگلیہ. پگلیہ بھی اس کا ایک نام ہے. یہ وہ ہے جس کی کوئی عادت بنی نہیں، یا بنی ہے تو باولی بھول گئی اور اب اسے استحاضے کی بیماری ہو گئی. اب جب استحاضے کی بیماری ہو گئی تو تندرستی میں اس کی عادت کیا تھی؟ کوئی نہیں تھی. یہ ہے کہ تھی کچھ مگر بھول گئی باولی. یہ 3 قسم کی عورتیں ہیں. ان تینوں کو استحاضہ شروع ہو جائے تو ان تینوں کے احکام شروع ہو. ایک لڑکی ہے بلوغ کی عمر کو پہنچ گئی. لڑکی میں بلوغ کی عمر ہے 9 سال. چاند کے حساب سے 9 سال جب تک پورے نہ ہوں حیض نہیں آ سکتا اور لڑکی بالغ نہیں ہو سکتی. اور لڑکے کے لیے مدت بلوغ ہے 12 سال. چاند کے حساب سے جب تک 12 سال پورے نہ ہو جائیں کوئی لڑکا بالغ نہیں ہو سکتا. 9 سال کے بعد لڑکی کسی بھی وقت بالغ ہو سکتی ہے اور 12 سال کے بعد لڑکا کسی بھی وقت بالغ ہو سکتا ہے. بلوغ کی علامتیں پائی جائیں. مرد میں بلوغ کی علامتیں کیا ہیں وہ تم جانتے ہو. اور لڑکی میں جو مردوں میں علامت بلوغ ہے اس کے علاوہ حیض آنا بھی ایک علامت ہے کہ اسے حیض شروع ہو جائے تو بالغ ہو گئی. تو اب ایک لڑکی ہے 9 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، اس سے اوپر عمر ہے 10 سال کی ہے، اب اسے خون شروع ہوا تو اب یہ حیض کا خون ہے. مگر یہ شروع ہوا بس شروع ہو گیا، بن ہی نہیں ہوتا، رکتا ہی نہیں. رکتا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ صبح خون آیا اور شام خون آیا، بیچ میں یہ طہر ہے متخلل. یہ طہر آج خون آیا اور کل آیا 24 گھنٹے متخلل. آج خون آیا اور 5 دن کے بعد خون آیا، یہ بھی طہر متخلل. اگر 2 خونوں کے درمیان میں 15 دن کا فصل نہیں، 15 دن سے کم کا فصل ہے تو وہ مسلسل خون ہے. اور 15 دن یا زیادہ 2 خونوں کے درمیان میں فصل ہو جائے تو یہ 2 خون الگ الگ ہے، یہ ادھر کا حیض ہے، یہ ادھر کا حیض ہے. لیکن اگر 15 دن کا فصل نہیں ہوا، اس سے کم فصل ہے تو وہ خون مسلسل ہی سمجھا جائے. لہذا لڑکی 10 سال کی ہے اور اس کو خون شروع ہوا اور وہ اب بند نہیں ہوتا ہے، استحاضے کی بیماری ہو گئی، بالغ ہوتے ہی استحاضے کی بیماری ہو گئی، تو حنفیہ کے نزدیک یہ 10 دن تک نماز نہیں پڑھے گی. وہ اپنے آپ کو حائضہ سمجھے گی. لیکن جب خون 10 دن سے اوپر چلا جائے تو اب نہا کر نماز شروع کر دے گی، اب ہے وہ مستحاضہ. پھر ہر مہینے میں یہی مسئلہ ہے اس کے لیے. جس تاریخ سے خون شروع ہوا ہے اس تاریخ سے جب مہینہ پورا ہو جائے تو پھر اگلا مہینہ شروع ہوا، پھر 10 دن حائضہ،
پھر اس کے بعد میں مستحاضہ ہے، ہر مہینے میں 10 دن حائضہ، اس کے بعد مستحاضہ. اور اگر معتادہ تھی اور پھر اسے استحاضے کی بیماری لاحق ہو گئی تو جو تندرستی میں اس کی عادت تھی وہی عادت کے دن حیض کے دن ان میں وہ حائضہ ہے، اور بقیہ آگے پیچھے وہ مستحاضہ ہے. اور اگر اس کی عادت تندرستی کے زمانے میں بنی ہی نہیں تھی یا بنی تھی مگر وہ بھول گئی تو اس کے مسئلے بڑے پریشان کن مسئلے ہیں. اور بہشتی زیور جو عورتوں ہی کے مسائل کے لیے لکھی گئی، جب اس کا مصنف اس جگہ پہنچا، اس کا مصنف پنجاب کے ایک مولانا عبداللہ صاحب تھے، ان کی لکھی ہوئی بہشتی زیور ہے، حضرت تھانوی کی لکھی ہوئی نہیں. بہشتی زیور پنجاب کے ایک مولوی عبداللہ تھے یا کوئی اور نام ہوگا، بہشتی زیور کے شروع میں مقدمے میں حضرت تھانوی نے ان کا نام لکھا ہے کہ اس کتاب کے گلے سر سبد پنا صاحب ہے. تو وہ پنجاب کے ایک صاحب ہے مولانا صاحب، انہوں نے یہ بہشتی زیور لکھی ہے اور پھر حضرت تھانوی نے اس پر نظر ثانی کی اور مصنف نے خود حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ اس کو اپنے نام سے شائع کیجئے تاکہ لوگوں میں قبول ہو. تو حضرت نے اجازت دی اور پھر وہ حضرت کے نام سے شائع ہو گئی. بہشتی زیور حضرت کے نام سے شائع ہوئی، حضرت کی کتاب نہیں. تو بہشتی زیور کا مصنف جب اس جگہ پر پہنچا ہے تو اس نے بھی قلم رکھ دیا اور یہ لکھ دیا کہ ایسی عورت کوئی اگر ہے تو وہ اپنی صورت حال کسی مفتی صاحب کے سامنے بیان کرے اور ان سے مسئلہ دریافت کرے. یعنی خود کچھ نہیں لکھ پایا، یہ کہا کہ جاؤ مفتی صاحب کا دماغ خراب کرو، ان سے جا کر پوچھو اور مسئلہ معلوم کرو. اتنے الجھے ہوئے مسئلے ہیں اس کے، اس لیے چھوڑو اسے، ہم بھی نہیں جانتے کیوں ہر عورت کے لیے حکم الگ ہے. کوئی ایک ایسا عام حکم کہ جو سب عورتوں کے لیے آپ کو بتلا دیا جائے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے. اس لیے اس مسئلے کو چھوڑتے ہیں. بہرحال حنفیہ کے یہاں یہ 3 قسمیں ہیں حائضہ کی. اگر اس کو حیض کے ساتھ استحاضے کی بیماری شروع ہو جائے تو یہ احکام. مبتدیہ 10 دن تک اپنے آپ کو حائضہ سمجھے گی، پھر وہ مستحاضہ، پھر ہر مہینے میں 10 دن حائضہ اور باقی مستحاضہ. معتادہ حسب عادت حائضہ اور باقی مستحاضہ. اور متحیرہ کا مسئلہ جو ہے حیران کن ہے. ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ یہ قسمیں تو کرتے ہی ہیں، ان کے علاوہ انہوں نے ایک قسم اور بڑھائی، وہ ہے ممیزہ. اپنے خون کو دیکھ کر وہ فیصلہ کر سکے کہ یہ حیض کا خون ہے اور یہ استحاضہ کا خون ہے. ممیزہ تمیز کرنے والی. پھر ممیزہ کی انہوں نے 2 قسمیں کر دی، معتادہ اور غیر معتادہ. تو اب ائمہ ثلاثہ کے 4 قسمیں ہوئی، مبتدیہ، ممیزہ معتادہ، ممیزہ غیر معتادہ اور متحیرہ. پھر ان کے یہاں بڑی تفصیلات ہیں. پھر خون کے 6 رنگ انہوں نے قائم کیے ہیں. پھر ان رنگوں کے اندر درجے قائم کیے ہیں کہ یہ اقوا ہے، یہ اس کے بعد اضف ہے، یہ اس کے بعد اضف ہے. اور پھر لمبے چوڑے مسائل ہیں ان کے یہاں. ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں چونکہ تمیز بالدم کا اعتبار ہی نہیں، اس لیے ہمیں ان سب تفصیلات کی ضرورت بھی نہیں ہے. بالاجمال آپ کو سمجھنا ہے کہ حنفیہ کے 3 قسمیں یہ ہیں اور ان کے یہاں 4 قسمیں یوں بنتی. اب ان کے یہاں ایک لڑکی مبتدیہ ہے، پہلی مرتبہ اسے خون شروع ہوا اور وہ چل ہی رہا ہے. تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا جو قول نقل کریں گے وہ قول یہ ہے کہ جب اس کو خون شروع ہوا تو نماز بند. اگر 15 دن کے اندر اندر خون بند ہو جائے یا 15 دن پر جا کر بند ہو جائے تو سارے 15 دن حائض ہے، نماز معاف.
اور اگر 15 دن سے خون آگے جاری ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کا حیض ہے 1 رات دن، اور 14 دن کی نمازیں قضا کرے گی. 14 دن کی نمازیں اسے قضا کرنی، کیونکہ اب پتہ چلا کہ وہ اتنا لمبا جو خون آ رہا ہے وہ حیض کا خون نہیں، استحاضہ کا ہے. لہذا اس کے لیے انہوں نے اقل مدت حیض کا اعتبار کیا 1 رات دن، اور باقی 14 دن کی نمازیں قضا کریں. یہ پریشانی اسے صرف پہلی مرتبہ ہو، پھر آئندہ پریشانی نہیں. آئندہ پھر ہر مہینے کے شروع میں 24 گھنٹے حائض آئے اور باقی غسل کر کے نماز شروع کر دی. اور وہ عورت جو اپنا خون دیکھ کر کے امتیاز کر سکتی ہے کہ یہ خون حیض کا اور یہ دوسرا خون، تو وہ حیض سے امتیاز کرے. اگر معتادہ ہے تو عادت کا لحاظ ہے، لیکن اگر معتادہ نہیں ہے تو پھر تمیز بالدم کا اعتبار کرتے ہیں کہ وہ اپنا خون دیکھ کر کے فیصلہ کرے گی کہ وہ حالت حیض میں ہے یا اس سے نکل کر حالت استحاضہ میں گئی. یہ مختصر طریقے پر چند مسائل ذہن میں ڈالے میں نے اس لیے کہ آگے جو امام ترمذی علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں اسے سمجھنے میں اس کی ضرورت ہے. اور یہ بات میں صبح بتا چکا ہوں کہ حیض مثل اس کا اعتبار فقط امام احمد کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا. حضرت امام احمد یہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت ممیزہ ہے، وہ اپنا خون کا رنگ دیکھ کر کے پہچان سکتی ہے. مثلا کالا بدبودار خون آنا شروع ہو، یہ حیض کا خون. پھر یہ خون کا رنگ بدل گیا، سرخ خون ہو گیا اور بدبو بھی ختم ہو گئی، اس کا مطلب کہ حیض ختم ہو گیا، اب یہ دوسرا خون آ گیا. اس طریقے سے وہ فیصلہ کریں گے. وقال احمد واسحاق في المستحاضة اذا كانت تعرف حيضها باقبال الدم وادباره، جبکہ مستحاضہ پہچانتی ہو اپنے خون کو، اپنے حیض کو خون کے آنے اور جانے سے. خون کا آنا اور جانے، خون کے آنے اور جانے سے پہچاننے کا کیا مطلب؟ رنگ دیکھ کر کہ کالا خون ہے تو حیض کا، پھر پیلا خون آنے لگا تو حیض گیا. یہ مطلب ہے خون کے آنے جانے سے حیض پہچاننے. فإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى الصفرة. فرماتے ہیں کہ اس صورتحال میں جو فاطمہ بنت ابی حبیش کی حدیث آئی وہ حدیث لیں گے. فالحکم فیہا علی حدیث فاطمہ بنت ابی حبیش. اب رکو، فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش کیا تھی؟ میں نے بتایا تھا کہ وہ معتادہ تھی. جب وہ معتادہ تھی تو اب تمیز بالدم کا اعتبار ہی نہیں، عادت کا اعتبار ہے. تمیز بالدم تو ممیزہ کی 2 قسمیں ہیں، ممیزہ معتادہ اور ممیزہ غیر معتادہ. تو جو ممیزہ معتادہ ہے اس کے لیے عادت کا اعتبار ہے، جو ممیزہ غیر معتادہ ہے اس کے لیے تمیز بالدم کا اعتبار ہے. اور حضرت فاطمہ تو معتادہ تھی، لہذا حضرت امام کا یہ فرمانا کہ اس صورت کا حکم وہاں سے لیں گے یہ صحیح نہیں. حضرت فاطمہ کی حدیث میں ایک جملہ آیا ہے، اس جملے سے متاثر ہو کر حضرت نے یہ بات کہی. حضرت اس حدیث میں یہ جملہ آیا تھا فاطمہ بنت ابی حبیش کی، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ. یہ جملہ آیا فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ. یہ جملہ حضرت فاطمہ کی حدیث میں منکر ہے، یعنی ضعیف جدا ہے. یہ جملہ اس روایت میں صحیح نہیں، اسی لیے امام ترمذی نے جو روایت ذکر کی اس میں وہ جملہ لائے نہیں. وہ جو اس فاطمہ بنت ابی حبیش کی حدیث میں یہ جو جملہ بڑھا ہوا ہے فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، اور جو سند کے اعتبار سے منکر ہے، اس کے پیش نظر امام احمد نے یہ بات کہی. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ ممیزہ نہیں تھی، وہ تو معتادہ تھی.
وقال احمد واسحاق في المستحاضة اذا كانت تعرف حيضها باقبال الدم وادباره فإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى الصفرة فالحكم فيها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر معتادہ ہے تعدد کا اعتبار ہے. وَإِنْ كَانَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ قَبْلَ أَنْ تُسْتَحَاضَ فَإِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. معتادہ ہے تو معتادہ کا حکم عادت ہے. یہ نہیں بتلایا حضرت نے کہ یہ جو معتادہ کا حکم آپ نے بیان کیا یہ کون سی حدیث سے لیے. یہ وہی حضرت فاطمہ کی حدیث سے، اور حضرت فاطمہ کی حدیث کو امام احمد نے کہیں اور جوڑ دیا. تو اب اس کے لیے کیا رہ گئے؟ خاموشی سے کان دبا کر کے نکل گئے. چپکے سے مسلم یہ جو قول ہے کہ معتادہ کے لیے عادت کا اعتبار ہے، دلیل وہی فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہے، وہ معتادہ تھی. مگر حضرت نے چونکہ اس حدیث کو دوسری جگہ جوڑ دیا اس اضافے کی وجہ سے جو منکر ہے، تو اب اس کے لیے کوئی دلیل بچی ہی نہیں. تیسری بات